کوئی اور ورڈ استعمال کریں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کورونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے۔ پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اریسٹ کر لیں، ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں، لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں۔ اوگرا سو رہا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی، یہ ہمیں نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیٹرول پمپس پہ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت، ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کر۔ کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں، اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہو۔ اس وقت کرائسس جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال۔ سربراہ کورونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا۔ صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھی تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا۔ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ برازیلین پریزیڈنٹ کی بات۔ ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر لیں کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کورونا کی وجہ سے۔ 17 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کورونا ایک عام فلو ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، تھوڑی سی چیز پر ٹیسٹ کرانے چلے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد پھر مارچ میں انہوں نے کہا یہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لوگ بھوکے مر جائیں۔ 18 اپریل کو انہوں نے فرمایا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارا اندازہ 25 اپریل تک 50,000 کورونا کے مریض ہوں گے، لیکن صرف 15,000۔ 1 جون کو انہوں نے کہا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لاک ڈاؤن نہیں ہوں۔ 3 جون کو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد 4 جون کو انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور کورونا پھیلے گا۔ 6 جون کو کہا ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی، کورونا اور لاک ڈاؤن فیشن ہے، یہ گورنر سندھ نے کہا۔ اسد عمر صاحب نے جون میں کہا پاکستان میں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں جتنی یورپ میں اور دیگر ممالک میں۔ 8 جون کو کہا وزیر اعظم صاحب نے عوام اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے اور عام فلو سمجھ رہے ہیں، مشکل وقت آنے والا ہے، کورونا کو سیریس نہ لیا گیا تو ملک کا بہت نقصان۔ ان تمام بیانات کا کوئی مطلب نکال دے، مجھے کوئی انٹرپریٹ کر دے، ان کے جو ارادے ہیں اس کا کو ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے۔ سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ 6,70,000 افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ، یہ 15 مئی کی بات۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون، یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط، ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے۔ خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں، ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں۔ پاکستان اس وقت 10 جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالک کا اس میں شامل ہے، اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے 3-4 میں جو ہے وہ جا رہا ہے۔ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادی ہیں اور وہاں پہ کورونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں، ان علاقوں کو سیل کر دیں۔ مجھے کل بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں 60 سال سے زیادہ مریض جو ہیں، عمر کے مریض جو ہیں، ان کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے، ان کو شفا دینا جو ہے وہ مشکل ہے، ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ، اور 60 سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف، ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ وہ ہے تو ہر چیز ہی اس کے رحم و کرم پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کو ابینڈن کر رہی ہے اس شہر کے اندر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم، ہم آگے بھی یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، یہ حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں۔ آپ نے 18 مہینے اسپیکر صاحب، جناب ڈیپٹی اسپیکر، آج حکومتی بینچوں والے، آپ بھی اور بھی لوگ جو ہے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، میں تو صرف کورونا کی بات کر رہا ہوں نا، کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دیں، دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جناب والا، اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے، ہم اٹھ کے چلیں، ہمیں اریسٹ کر دیں، ہمیں قید میں ڈال دیں، جب تک یہ ملک جو ہے ہماری
قید میں پڑنے سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب سے، تب تک ہمیں قید میں رکھیں، ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں، لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں۔ یہ اس قسم کے بیانات تو نہ دیں کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں، اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس وقت کرائسس جو ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے، اس وقت کرائسس جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ہے، اس وقت کرائسس جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی رخ نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کسی منزل کا تعین نہیں ہے۔ بقول ان کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ان کی اسسٹنس کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بقول ان کے فلڈ گیٹس کھلے ہیں، لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا ہمیں پیسہ، یہ جنت کا سما ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ کل میں نے ایک وزیر کا بیان پہنچا کہ اوگرا سو رہا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی، یہ ہمیں نہ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیٹرول پمپس پہ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اوگرا سے پوچھیں۔ اوگرا آپ کے نیچے ایک ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا، آپ جب پی ایس او کو ٹھیکہ نہ دیں اور کسی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں تیل امپورٹ کرنے کا، پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اپوزیشن نے ٹارگٹ کیا ہے جی کہ وہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں، جناب عالی ہم نے ٹارگٹ نہیں، ریکارڈ پہ ہیں۔ ظفر مرزا صاحب، آپ بھی میرا خیال ہے اس میٹنگ میں موجود تھے، اسپیکر صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی روم نمبر 5، اس میں انہوں نے کہا تھا 78% بندہ تفتان کے راستے آیا ہے جس نے کرونا آ کے پھیلایا۔ خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی، ریکارڈ میں آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ تفتان کا نام لیا، زائرین کا نام لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 13% جو ہیں وہ دوسرے زائرین تھے جو عمرے سے واپس آئے یا کہیں سے واپس آئے، اور 5% جو ہے وہ لوکلی جنریٹڈ جو ہے یہ انفیکٹ۔ ہم نے یہ فکر نہیں بتائی، تفتان کا ہم نے نام نہیں لیا، یہ مرزا صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نام لیا ہے، جو اس وقت چہرہ مورا ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس میں وزارت صحت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلط ثابت، کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کرونا کی وجہ سے، کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کرونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے، کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔ اور جس طرح $200 بلین جو ہے وہ میرے عزیز آج نہیں آئے، وہ انہوں نے لوگوں کے منہ پہ مارنا تھا، 100 اس پہ 100 اس پہ، پتہ نہیں انہوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے باہر ہی رکھ لیا ہے، خود ہی رکھ لیا ہے۔ کیا کیا؟ امیچور بڑا سافٹ ورڈ ہے یار، کوئی اور ورڈ استعمال کر، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں۔ جناب والا یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو گورننس ان دس کنٹری۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھولا، آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے مراد علی شاہ۔ اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی، اس نے انیشیٹیوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹیوز لیے، آپ نے اس کو ویلیفائی کیا۔ کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال، سربراہ کرونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا، صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھی تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا۔ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ برازیلین پریزیڈنٹ کی بات ہے۔ اگر کوئی مماثلت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب ہے کوئی ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر